بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی پوچھے میثم تمار سے سولی پہ چڑھنے میں مزہ کیا ہے؟ جب وہ کہہ رہا تھا نا میں تمہاری گدی سے زبان کھینچ لوں گا، تو کہا یہ تو میرے مولا علی نے بہت پہلے بتا دیا تھا، میں تو اس درخت کو پانی دے رہا تھا جس پہ علی نے بتایا تھا کہ یہ درخت تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ کہا اچھا تمہارے مولا نے کہا تھا کہ تمہاری زبان کھینچی جائے گی؟ کہنے لگے ہاں میرے مولا نے کہا تھا کہ میری زبان کھینچی جائے گی۔ کہا اب میں علی کے قول کو معاذ اللہ اپنے دگمان میں میں علی کے قول کو اب غلط ثابت کروں گا۔ میں سب نے کہا تمہاری مجال نہیں ہے، علی علی ہے، جب بولتا ہے، جب میرا مولا بولتا ہے تو اس کے پیچھے مرضی پروردگار ہوتی ہے، علم الہی کا جلوہ ہوتا ہے۔ جی کہا ڈال دو اسے زندان کے اندر، عبید اللہ ابن زیاد کی بات ہے نا، کہا ڈال دو اسے زندان میں، ہم اس کی زبان نہیں کھینچیں گے۔ اور پھر جب زندان میں پہنچ کر میثم نے علی کے قصیدے سنانا شروع کیے۔ جی زندانی پریشان تھے، میثم کے جانے کے بعد مطمئن ہوئے، زندان میں بیٹھے ہوئے پریشان تھے، روتے تھے۔ میثم نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو، بتاؤ تم کس کی وجہ سے آئے ہو؟ کہا ہم علی کی محبت میں آئے۔ کہا اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو پریشان حال، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو پریشان تھے نا انہیں میثم نے حوصلہ دیا، ہمت باندھی کہ خبردار گھبراؤ نہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے، مرنا سب کو ہے۔ جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا، جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا، تو مرنا تو سب کو ہے، بہتر نہیں ہے کہ محبت علی میں موت آئے۔ مجھے عزیزو رشک ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنی قوم پر غرور کرنے کو دل کرتا ہے کہ اتنے برے حالات میں آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1990 سے لے کر اور 2015 تک، جی 2015 تک تقریباً 25 سال پاکستان میں ہم نے جنازے اٹھائے، خاص طور پہ 1990 سے لے کے 1915 تک۔ یہ جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے دشمنوں پر گھیرا تنگ کیا، وہ بھی آرمی کی وجہ سے، وہ پریشان ہو گئے تھے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا وہ بھی، لیکن ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، جی جو بھی ہوا ٹھیک ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر ان دشمنوں پہ، اور پھر 2015 سے بعد سے اب پچھلے سال اور اس سال کچھ بہتری نظر آئی ہے، کچھ مسلسل ہم نے تو جنازے اٹھائے، مگر ان سخت ترین حالات میں بھی، انتہائی مشکل حالات میں بھی، وہ اکیلا روڈ پہ جو مجلس میں کسی گاؤں سے، کسی علاقے سے، کسی امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ مجلس کرنے کے لیے کا عزادار گزرتا تھا کالے کپڑے پہن کے، وہ اکیلا گزر رہا ہوتا تھا، اسے پتا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی گولی آ جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا، مگر اس نے کالے کپڑے چھوڑے نہیں، چھتوں سے علم اترے نہیں۔ بھئی موجیاں والا تو سارے آبادی ایک آپ کی اپنی ہے نا، تو یہاں بہرحال پھر بھی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ گھروں سے علم نہیں اترے، لیکن ان آبادیوں میں ذرا پاکستان جو پیواڑ سے لے کے کراچی تک پاکستان کی مختلف آبادیوں میں، پوری آبادی میں کوئی گھر اہل بیت کے چاہنے والوں کا نہیں ہے، ایک گھر ہے وہ علم لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں دسیوں مثالیں پاکستان میں جانتا ہوں کہ جہاں ان کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، مگر انہوں نے اپنی نشانیوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی علامتوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ کالے کپڑے پہن کے جب گزرتا تھا روڈ سے، اور پھر حملے ہوتے تھے، زلجنہ لے کے جا رہے تھے سجانے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، رستے میں زلجنہ کو گولیاں مار دیں، لے جانے والوں کو گولیاں مار دیں، 85 مثالیں پاکستان میں ہوئیں، مگر اس کے باوجود کالے کپڑے ختم نہیں ہوئے، علم اترے نہیں۔ وہ کوئی اور ہیں جو نشانیوں کو کھو کر جیتے ہوں، جو مجمع میں اور بھیڑ میں گم ہو جائیں، وہ شیعہ نہیں ہوتے، جو اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہوں انہیں علی کا چاہنے والا کہا جاتا ہے۔ تو روش، طریقہ کار، انداز، یہ ہمیں انہوں نے دیا ہے کہ اب میثم ہمارے اب جب گئے نا اس میں زندان میں اور لوگوں کو حوصلہ دینے لگے، تو وہاں تو زندان میں ہی بغاوت شروع ہو گئی، اور زندان میں زندانیوں کو حوصلہ ملنا شروع ہو گیا۔ جب خبر ملی کہ جب میثم مان نہیں رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں میں تو علی کے فضائل پڑھوں گا، میرا کام ہے، مجھے بھیجا ہی، بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔
तो कहा कि मैसम की ज़बान खींच लो। अब ये भूल गए कि ये कह रहे थे कि मुझे अली का कौल गलत साबित करना है। जब मैसम तम्मार की ज़बान खींची जाने लगी, कहने लगे सदाका मौला या अली इब्न अबी तालिब, मेरे मौला ने जो कहा था वो सच्चा हो गया। जी अल्लाह अकबर। ये है इस दरवाजे पे बैठने वालों का हौसला। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।